نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. نور ہدایت قرآن و سنہ آن لائن ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے سوسائٹی کے اپنی سوسائٹی میں درپیش مسائل جو کہ مسلم یوتھ کو آج کل ٹرو مسلم آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ درپیش ہیں، اس کی اصلاح کے لیے اور ان کی پراپر گائیڈنس کے لیے ویکلی ویبینارز ارینج کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اور آج ہم نور ہدایت قرآن و سنہ آن لائن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت ایک بہت ہی اہم ایشو جس کے اوپر کہ اویئرنیس ہونی بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم امہ میں ایک وومن، ایک عورت کو اپنا کون سا رول کس طریقے سے پلے کرنا ہے، اس کو پبلک ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ جب کنورسیشن کرنی ہے پبلکلی اور پرائیویٹلی کس طریقے سے اس کو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اور اسلام کے جو گائیڈنس رولز ہیں، جو پرنسپلز ہیں، وہ اس کو کہاں تک گائیڈ کرتے ہیں اور ان کی اویئرنیس اس کو ہونا کتنی اہم ہے۔ ان سب ٹاپکس کے اوپر، ان سب پوائنٹس کے اوپر ہم آج جو ہیں وہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم لوگوں نے مدعو کیا ہے سسٹر ارم مختار کو، اور ابھی میں ان کو آفیشیلی کہوں گی، انوائٹ کروں گی، اور ان کو پہلے تو بہت زیادہ وارملی ویلکم کہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد میں ان کو آفیشیلی یہ انوائٹ کروں گی کہ وہ اس ٹاپک کے اوپر اپنے پراپر ٹاک کا آغاز کریں۔ اوور ٹو یو سسٹر ارم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا ٹاپک ہم سب کے لیے، گرلس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایز اے گرل ہمارا کیا رول ہوتا ہے، ایز اے وومن ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے، اور اسپیشلی یہ جو دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، اس میں ہمیں سم ٹائمز پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور ہم ہمارے ارد گرد کون سی چیزیں چل رہی ہیں، سم ٹائمز ہم اویئر بھی نہیں ہوتے، اور ہم جو ہے نا وہ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لڑکیاں جو ہے نا ان سے اویئر نہیں ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیک آف نالج ہو سکتا ہے، براٹ اپ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، انوائرمنٹ ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایک لڑکی اس طرح سے اپنے آپ کو اس جگہ پر نہیں لے کے جاتی جہاں پر ایک صحابیہ ہوتی ہے، جہاں پر ایک امہات المومنین ہوتی ہیں، اور ہم جو ہے نا جن کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنانا ہوتا ہے ہم ان کو نہیں بنا پاتے بیکاز ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اتنا۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم غفلت کی نیند میں ہوں گے، تو پھر ہم اسی طرح سے چیزیں کریں گے، اور ہم جو ہے نا وہ چیزوں کو اس وے میں دیکھ نہیں پائیں گے۔ اگر آپ جو ہے نا وہ پریزنٹیشن اوپن کر دیں۔ اوکے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر پریزنٹیشن جو بھی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ بیسیکلی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وومن آف پیراڈائز، لائک ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان لڑکی کو کیسے ہونا چاہیے، اور ایک جنت کی جو عورت ہوتی ہے، جو وومن آف پیراڈائز ہوتی ہے، اس کے کیا کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اس کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، اور اس کو کون سی چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے، وہ کیسی ہوتی ہے، اور آج کل کے دور میں اس کو کون سی چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اور اس کو اس سے کیسے لڑنا چاہیے، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس چیز پہ اویئرنیس بہت ضروری ہے، بیکاز بہت ساری بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا ہم کہیں اور لگے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی، تو وہ چیزیں جاننا بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کرتے ہیں۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو ایز اے مسلم، جو چیز سب سے پہلے ہمارے اندر جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جس کے بارے میں ہم بالکل کلیئر ہوں کہ لائک کچھ اور ہے ہی نہیں اس کے سوا،
لائک یہ چیز ہے جس کو اگر میں پکڑ لوں گی یا جو چیز میرے اندر ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز مطلب مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو وہ ہے پرپز آف لائف. سب سے پہلے کسی بھی مسلم لڑکی کے اندر، لڑکے کے اندر، کوئی بھی ہو، اس کو جب تک یہ نہیں پتا ہوگا نا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس نے زندگی کو گزارنا کیسے ہے، پھر وہ ایسے ہی بھٹکے گا. پھر اس کو کوئی بھی بات بتا دینا اس کو بہت ٹھیک لگے گی، اس کو ہر ایک بندے کی بات ٹھیک لگ رہی ہوگی اور وہ کنفیوز ہو جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ایز اے مسلم ہمارا پرپز کیا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو کن جو ہے نا وہ اصولوں پر گزارنا ہے، وہ ہمیں پتا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیوں کیا؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں. اب یہاں پر ایک اور چیز جو ہے نا وہ سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ موسٹلی جب ہمیں عبادت کی بات کی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ آپ نے نماز پڑھ لی، رمضان میں روزے رکھ لے، پیسے آگے تو حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی. یہی ایک مسلمان ہونے کا مطلب ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا عبادت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس یہی عبادت ہے. جبکہ عبادت جو ہے نا وہ اٹس سیلف ایک پوری فلسفی ہے. اگر آپ اس کو سمجھے نا تو عبادت پوری فلسفی ہے، پوری بہت ڈیٹیلڈ فلسفی ہے. عبادت میں آپ کی زندگی کا ایک ایک انچ آ جاتا ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ آ جاتا ہے. لائک آپ زندگی کیسے گزارے ہو، آپ کا دن رات، آپ کے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ایوری، آپ کی ہر چیز عبادت کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہوتا ہی ہے. یہ اسپیکر آف کر دیں، کس کا آن ہے؟ اوکے. آپ نے مجھے میوٹ کیا تھا تھوڑی دیر. اوکے. اصل میں مجھے میوٹ کیا تھا، اس وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی، غلطی سے ہو گیا ہوگا شاید. اچھا، ہم بات کر رہے تھے عبادت کی، کہ عبادت جو ہے نا وہ ایک ورڈ نہیں ہے. وہ عبادت جو ہے نا وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے. عبادت پوری فلسفی ہے جس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو مقصد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر ہمیں بتایا ہے وہ اپنے آپ میں کتنا ڈیپ ہے، اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دیٹ مینس کہ ہم لوگ جو ہے نا ایز اے مسلم ہمارا صرف ایک ہی پرپز ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ کہ زندگی کے ہر مومنٹ میں سوتے جاگتے جو ہے نا وہ ہم اللہ کے لاز کے مطابق زندگی گزاریں. ٹھیک ہے. ہم اگر جو ہے نا وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں تو اللہ کے لاز کے مطابق کھائیں. ٹھیک ہے. اگر ہم حاجت کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو اللہ کے رولز کے مطابق جائیں. اگر ہم نہا بھی رہے ہیں تو اللہ کے رولز کے مطابق نہائیں. لائک اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ اسلام نے دی ہے. اسلام کو ضابطہ حیات کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. لائک زندگی کی ہر چیز پہ جو ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ کے رولز کو فالو کریں، کیونکہ اسلام ایک مکمل جو ہے نا وہ کوڈ آف لائف ہے، اور اسلام نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے، ہمارے سونے جاگنے سے لے کر ہمارے نہانے تک. ہمارے مطلب کون سا ایسا ٹاپک ہے جو کہ اسلام نے ایڈریس نہیں کیا؟ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر چیز کو جو ہے نا وہ اللہ کے رولز کے مطابق گزارنا ہے. اس دنیا میں صرف ایک ہی خدا کا رول ہوگا، کسی انسان کا رول نہیں ہوگا. کہ آپ کی اپنی ذات پہ جو ہے نا آپ کے بنائے ہوئے رولز بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں رولز پتہ کیسے چلیں گے؟ ہمیں رولز تب پتہ چلیں گے جب ہم پڑھیں گے، جب ہم اللہ کی کتاب کو کھول لیں گے، جب اللہ کی کتاب ایکچوئل میں ہماری کتاب ہوگی. ٹھیک ہے. جب ہم اللہ کی کتاب کو اسی فلسفی سے سمجھیں گے اور اس پہ ٹائم انویسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. آگے فردر ایک اور آیت ہے جو کہ ہمارے مقصد کو مزید الیبوریٹ کرتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ if your fathers, your sons, your brothers, your wives, your relatives, wealth which you have obtained, commerce wherein your fear decline, and dwelling with which you are pleased are more beloved to you
then Allah and his messenger and جہاد ان ہز کاز. لائک اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ کے جو ہے نا وہ بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کی بیویاں، آپ کے رشتہ دار، دنیا کی کوئی بھی چیز، دنیا کی دولت جس کے جانے کا آپ کو خوف ہے کہ وہ چلے جائے گی، یا کوئی بھی چیز، کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہے نا جس کو آپ کا خوف ہے، یا کوئی بھی چیز آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے اوپر ہے، یا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے اوپر ہے، تو پھر جو ہے نا وہ آپ اپنے آپ کو سمجھے کہ آپ اللہ کے رستے پر نہیں ہیں. آپ جو ہے نا وہ ڈر رہے ہیں، آپ کو لوگوں کا خوف ہے، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، آپ لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں ایک چھوٹی سی اس میں اگزامپل دوں گی کہ اگر ایک لڑکی ہے نا، اس کو حجاب کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ صرف ایک اس کا دل کر رہا ہے حجاب کرنے کا، اس کی فیملی اس کو اپوز کر رہی ہے کہ نہیں تم نے حجاب نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے تم نے حجاب نہیں کرنا، یہ وہ بہت ساری چیزیں اس کو کہی جا رہی ہیں، تو وہ صرف اس ڈر سے حجاب کرنا چھوڑ دے کیونکہ اس کو فیملی پریشر ہے، تو دیٹ مینس اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کو لوگوں کا خوف ہے. ٹھیک ہے. وہ اللہ کے خوف کو جو ہے نا اس نے پیچھے چھوڑ دیا اور لوگوں کے خوف کو اپنے اوپر طاری کر لیا. تو دیٹ مینس وہ جہاد کر ہی نہیں رہی، کیونکہ ہر انسان کا ڈفرنٹ جہاد ہے نا. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کچھ کرنا، کوئی بھی چیز ہے آپ نے اللہ کے راستے میں کرنی ہے. ٹھیک ہے. آگے کرتے. اچھا مطلب ہمیں مقصد تو سمجھ میں آ گیا کہ ایز اے مسلم ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسے، ہماری کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں جو ہے نا وہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی وہ آج کے دور کے اندر جو عورتوں کی پریشانی ہوتی ہیں، جو عورتیں جن چیزوں سے گزر رہی ہیں، ایز اے وومن ہم کون کون سی چیزوں کو فیس کرتے ہیں اور کیسے ہم نے ان سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا کوئی بھی لڑکی جو ایشوز فیس کرتی ہے وہ فیملی ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں براٹ اپ ایشوز ہوتے ہیں، لائک جو ہمارے اسپیشلی جو جین زی کے پیرنٹس ہیں ان کے درمیان جو ہے نا وہ بڑا جنریشن گیپ ہے، جس کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ پچھلے 10-20 سالوں میں بہت بڑا شفٹ آیا ہے، بہت بڑا شفٹ آیا ہے. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجیکل جو ہے نا وہ انقلاب آیا پوری طرح سے، تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہمارے اور ان کے درمیان گیپ ہے، جس کی وجہ سے براٹ اپ ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے ماں باپ ان چیزوں پہ فوکس نہیں کر پائے کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، یا اس لیول کا ان کا نالج نہیں تھا، یا اس طرح سے وہ چیزوں کو سمجھتے نہیں تھے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کے درمیان اور ہمارے درمیان بہت زیادہ گیپس آ گئے، اور انہوں نے ہمارا براٹ اپ اس طرح سے کیا نہیں، ہمیں وہ انوائرمنٹ نہیں دیا جس کے اندر رہ کر جو ہے نا وہ ہم اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزار سکے. ٹھیک ہے. یہ آج کل کی لڑکی کا سب سے بڑا ایشو ہے. پھر میرجز کے ایشوز ہوتے ہیں، لائک آپ دیکھ لیں کہ آج کل جو ہے نا وہ فورسڈ میرجز بہت ہوتی ہیں. لائک آپ جو ہے نا مطلب ماں باپ کیا کریں گے کہ انا کی وجہ سے کہیں گے کہ ہاں بھائی جیسے ہم کہہ رہے ہیں آپ نے ویسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، مسکنسیپشنز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم کلیئر نہیں ہوتے. پھر آج کل کے دور میں لڑکیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ شادی کا مطلب کیا ہے. لڑکیوں کو کیا ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا، جو ہے نا وہ لڑکوں کو نہیں پتا ہوتا کہ شادی کا اصل میں مقصد ہے کہ آپ نے شادی کرنی کیوں ہے، آپ کا جو اسپاؤس ہے وہ ہونا کس طرح کا چاہیے، آپ کا ہسبینڈ ہے اس کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے. بیکاز ہم جو ہے نا وہ پڑھنے پہ ٹائم انویسٹ نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جو ایکچوئل جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے اس کے اندر کون کون سی جو ہے نا وہ چیزیں ہونی چاہیے، کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے. تو جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا ہم جو ہے نا وہ اس کو اس لیول پہ جا کے سوچ نہیں پائیں گے، اور ہم پھر جیسے بھی ہوگا چیزوں کو لے کے چلے جائیں گے. کیونکہ پھر ہمارے آئیڈیال یہ ہوں گے کہ لڑکا جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہو، اونچا لمبا ہو، اس کے 6 فگر سیلری ہو، پھر ہمارے یہ آئیڈیالز ہوں گے، ہم دین کو پریفر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو جب ہم خود ہی کلیئر ہیڈڈ نہیں ہوگے ہمیں کیا پتا ہوگا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے. پھر پیٹریارکل سوسائٹی ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ مردوں کی اجارہ داری ہے. مردوں کی اجارہ داری صرف مردوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، یہاں پہ بڑا مطلب یورپ میں بھی یہ بڑا باتیں کی جاتی ہے کہ جب پاکستان میں یا انڈیا میں مسلم فیملی کے اندر جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو جو ہے نا وہ وہاں پہ سوگ منایا جاتا ہے کہ یہ لڑکی پیدا ہوگی. تو وہاں پہ مجھے ایک بات بتانی ہے کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے جس کا منہ خراب ہوتا ہے یا جس کے وہ نا منہ لٹک جاتا ہے وہ ہماری اپنی ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بٹر فیکٹ ہے لیکن حقیقت ہے. ٹھیک ہے. ہماری اپنی ماں کا منہ بنا ہوتا ہے، پھر ہماری جو ہے نا وہ دادی کا، نانی کا، ان کے منہ لٹکے ہوتے ہیں کہ یار ایک لڑکی پیدا ہوگی، ایک اور لڑکی پیدا ہوگی. لائک ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی صورت میں نا سم ٹائمز بلکہ زیادہ تر ایسے کیسز میں ہوتا ہے کہ باپ جو ہے نا وہ اس چیز کو بڑا خوشی سے قبول کر لیتے لیکن مائیں نہیں کر رہے تھے. تو سوسائٹی کو جو ہے نا وہ ٹاکسک بنانے میں، پیٹریارکل بنانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے نا وہ ہماری ماؤں کا ہے، وہ ہماری دادیوں کا ہے، نانیوں کا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات جو ہے نا وہ بہت ایک روز روشن کی طرف واضح ہونی چاہیے کہ صرف مردوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. ان لڑکوں کو، ان بچوں کو، ان بیٹوں کو ٹرین کرنے والے بھی ہمارے جو ہے نا وہ اپنی مائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ان کو ٹریننگ اچھے سے کی جائے تو ان کو بھی پتا ہوگی عورت کی عزت ہے کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سوسائٹل پریشر. اس کے بعد سوسائٹل پریشر
प्रेशर के अंदर जो है ना वो ये चीज़ आ जाती है, पीयर प्रेशर होता है। अब एक लड़की बिल्कुल। जा रही है यूनिवर्सिटी, वो देख मेरी फ्रेंड जो है ना वो उसने जो है ना वो इस तरह के कपड़े पहने हुए या सर्टेन वो चीज़ें कर रही है, वो लड़कों से दोस्तियाँ कर रही है, वो सर्टेन ऐसी चीज़ें जो इस्लाम की हदूद से बाहर निकल रही है, तो वो ना चाहते हुए भी वो करेगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि अच्छा मैं ये करूँगी तो क्या होगा, उसको बस कूल लग रहा है, कूल बनने के लिए वो चीज़ें करेगी, क्योंकि पीयर प्रेशर है, उसके इर्द-गिर्द का माहौल ऐसा है, उसको वो करना पड़ रहा है। इस वजह से सोहबत बहुत मैटर करती है, आपके इर्द-गिर्द के लोग बहुत मैटर करते हैं, ठीक है? फिर फैमिली प्रेशर होता है, लाइक कुछ जो है ना वो एलीट क्लास की जो फैमिलीज़ होती है, वहाँ पे जो लड़कियों को कहा जाता है कि भई आप जो है ना वो क्या दकियानुसी बातों को फिर रहे हो, आपने इस्लाम को क्या फ़ॉलो करके करना, आपने दुपट्टा करके क्या करना, ये और बड़ी चीज़ें होती हैं। लाइक अगर जो है ना वो आपका विज़न क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि अच्छा मेरा ये मकसद है ज़िंदगी का, जब आप घर में बात करेंगे कहेंगे ये तो पागल है, इसका तो दिमाग खराब है, इसको तो ये पता नहीं किस लाइन में निकल गया, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ ये है कि कंपैरिज़न बहुत होता है। हम क्या करते हैं सोसाइटल प्रेशर के अंदर आके पैसे और इन चीज़ों को देख के कि अच्छा यार मेरे कज़न के पास इतने पैसे हैं, अच्छा मेरे पास नहीं, मेरी कज़न की इतने अच्छे घर में शादी हुई, मेरी क्यों नहीं हुई? हम कंपैरिज़न कर करके अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर लेते हैं, हमें समझ भी नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद है इनसिक्योरिटीज़ बहुत होती हैं। अब उन उन इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हम पहली चीज़ क्या करते हैं, इश्क और मोहब्बत में पड़ते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें जो है ना वो सबसे पहले घर में मोहब्बत नहीं मिलती, घर में प्यार नहीं मिलती, घर में तवज्जो नहीं मिलती, घर में वो वाला एलिमेंट नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए, और उसकी वजह से हम जो है ना वो फ़ाल्स मोहब्बतों में पड़ जाते हैं, इश्क में पड़ जाते हैं, और हमें लगता है कि यार यही हमारा सेवियर है, यही हमारी लाइफ़ है। अगर हमने ये ना की ना तो फिर हम उस तरह से ज़िंदगी गुज़ार नहीं पाएँगे, ठीक है? तो उस चक्कर में हम पड़ जाते हैं और हम गलत हाथों के अंदर अपनी ज़िंदगियों के बहुत कीमती लम्हात, अपनी जवानी ज़ाया कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। उसके बाद जो है ना वो इनसिक्योरिटीज़ की वजह से जो हम जो है ना जेलसी में पड़ जाते हैं कि हमें इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि हम जिस इंसान से जेलस हो रहे हैं हम वो चीज़ कर नहीं रहे। कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम वो एफर्ट नहीं कर रहे, हमारा दिल साफ नहीं, हम जेलसी में पड़ जाते हैं। और फिर जेलसी की हद जो है ना वो ब्लैक मैजिक और इन सारी चीज़ों में होता है, और आपको पता है ब्लैक मैजिक सबसे ज़्यादा हमारे घर की जो है ना वो नानियाँ, दादियाँ और आंटियाँ कर रही होती हैं। उसके बाद है फैशन ट्रेंड्स। आजकल के जो फैशन ट्रेंड्स निकल रहे हैं, ऊपर-नीचे के अजीबो-गरीब किस्म के, जिसके अंदर जो है ना वो जैसे ट्रेंड निकला कि आपकी जो है ना वो मतलब टाँगें जो है ना ऊपर तक मतलब नज़र आ रही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़ैशन है ख़ैर है, फ़ैशन में चल रहा है ना, तो फ़ैशन में ऐसी-ऐसी चीज़ें आ गई, तंग कपड़े आ गए, तो हम उस फ़ैशन को पीयर प्रेशर की वज़ह से फ़ॉलो करेंगे। अब हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम अल्लाह की हदूद को जो है ना वो फलांग रहे हैं, हम ऑब्सीन हो रहे हैं, हम वल्गर हो रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि कूल लगना चाह रहे हैं, हम सोसाइटी के अंदर जो है ना वो फिट बैठना चाह रहे हैं, तो हम उन फ़ैशन ट्रेंड्स को भी फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? फिर करियर बिल्डिंग का बड़ा प्रेशर होता है हम पर कि बस हमने करियर बनाना है, बस वो हमें एक वो मिल गई बात, करियर, करियर, करियर। ठीक है, करियर बनाओ, ज़रूरी होता है, लेकिन ये नहीं है कि आपने जो है ना वो अपनी ज़िंदगी उसके अराउंड घुमानी है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन उस चीज़ को अपने ऊपर सवार ना करो। जो चीज़ अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखी है, वो आपको मिलनी है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। फिर जो है ना वो दीनी नॉलेज नहीं होती। हम में से मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, आज यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, वो तो पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने एटलीस्ट कुरान पाक को पढ़ा होगा, ट्रांसलेशन से एफर्ट कर रहे होंगे इस रास्ते में। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनके पास पीएचडी की डिग्रीज़ हैं, लेकिन उन्होंने कभी ज़िंदगी में कुरान को ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ा। बाकी चीज़ें दूर की रहेगी। कुरान पाक को ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ोगे, जब वो दीन, वो इल्म नहीं लेना आपने, तो बाकी इल्म लेकर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि जो बाकी आप इल्म ले रहे हो, आपने कुरान पाक से उसको जो है ना वो रेक्टिफ़ाई करना है। सही है? उसके बाद जो नया फ़ितना है, वो फ़ेमिनिज़्म का है। फ़ेमिनिज़्म का फ़ितना है जिसके अंदर औरत को लिबरल बनाया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है, तुम्हें जो मर्द की ज़रूरत ही नहीं है, तुम जो है ना वो ऐसे ही रहो, और हमें जो है ना वो हकूक़ के नाम पर दीनी औरत को भी वर्गलाया जा रहा है, और वो जो है ना वो उनकी बातों में आ रही है। जबकि उसको पता ही नहीं है कि हमें इस्लाम ने ऑलरेडी वो सारे हकूक़ इतनी बेस्ट फ़ॉर्म में दिए, जिनके पीछे सड़कों में मारी-मारी फिर रहे हैं। हालाँकि वो सड़कों में मारी-मारी इसलिए नहीं फिर रहे हैं कि उनको हकूक़ चाहिए, वो इसलिए फिर रहे हैं ताकि वो जो है ना वो एक औरत को उसकी जो डिग्निटी है उससे नीचे गिरा सकें। उसके बाद एलजीबीटी कम्युनिटी का गंद है, जिसके अंदर औरत के रोल्स को खराब किया जा रहा है, जिसके अंदर जेंडर जो है ना वो उसको ही गड़बड़ किया जा रहा है, जिसकी वज़ह से लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि जेंडर है क्या, ठीक है? फिर जो है ना वो हमारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा, हमने वेस्टर्न के जो स्टार्स हैं सो कॉल्ड, और जो उनकी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसको इतना अपने ऊपर हावी कर लिया है कि जिसकी वज़ह से हम चाहते हैं कि हम जो है ना वो उनके जैसे बन जाएँ, ठीक है? तो बेसिकली ये हमारे सारे प्रॉब्लम्स हैं आजकल के दौर में जो कि हम फेस कर रहे हैं, और हमें जो है ना वो इन ये फितने हैं ना, बेसिकली हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उससे निकले कैसे, और हम उसके अंदर जो है ना वो जाते जा रहे जाते जा रहे जाते जा रहे हैं, और हम निकलना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो वाली बात है ना कि जब हम एक गुनाह करते हैं, हमारे दिल के ऊपर एक ब्लैक डॉट लग जाता है, जब हम फिर करते रहते हमारा पूरा दिल उस ब्लैक डॉट
کے کور سے بالکل کورڈ ہو جاتا ہے. دل ہمارا کالا ہو گیا نا, دل جب ہمارا کالا ہوگا تو جب وہ روشنی سے ٹکرائے گا تو تھوڑا بہت تو مطلب وہ گھبرائے گا نا کہ روشنی کا سامنا کرے. جیسے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں یکدم سے روشنی ہو نا تو ہم گھبرا کے آنکھیں اپنے ہاتھ اپنے آنکھوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں. اسی وجہ سے کیونکہ ہم اس روشنی کو فیس نہیں کر پا رہے تو ہم تیار نہیں ہوتے اس روشنی کو فیس کرنے کے لیے. تو اسی وجہ سے ہم اتنی ٹینشنوں میں اتنی تکلیفوں میں کہ ہم اس چیز کو فیس کرنے کے لیے ابھی ریڈی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے وارننگ سائنس فار دا وومن آف پیراڈائز. اب ایک جو لڑکی ہے جو وومن آف پیراڈائز ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں جو نہیں ہو سکتی, لائک اچھا وہ تو طے ہے کہ اگر وہ چیزیں ہوں گی اس تو نے وہ وومن جان آف کے اس کو پیراڈائز نہیں مارا تھا کہ تاکہ یہ ادھر ٹھیک ہے. جائے, اور کوئی دیکھ رہا تھا اس کو, یہ علی پرچی ڈال دی. دیکھی پرچی اوکے, کائنڈلی اپنے مائک میوٹ کر لیں, پھر اس طرح سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. اوکے. اس کے بعد ہمارے جو مطلب وہ والے سائنس ہیں جس کو آپ کنفرم کر لیں کہ اگر ایک مسلمان لڑکی کے اندر وہ چیزیں ہیں نا تو پھر تو مطلب وہ اپنے آپ کو وومن آف پیراڈائز کنسیڈر نہیں کر سکتی. اس کو اپنے اندر سے وہ چیزیں قربان کرنی پڑیں گی. جیسے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ایک دم ریڈی ہو گئے تھے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کو سب سے اوپر رکھتے تھے, وہ اپنی خواہشوں سے ہر چیز سے سب سے اوپر جو ہے نا وہ اللہ کو رکھتے تھے. تو آپ کو حضرت ابراہیم کی طرح ان چیزوں کے اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں تو قربانی دینی پڑے گی, تبھی جو ہے نا وہ آپ کا دل صاف ہوگا, آپ کا دل ایک دم قلب سلیم بن جائے گا, جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلی چیز, اب مسلم وومن کانٹ ہیو ہڈن میل فرینڈس. مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے میل فرینڈز ہوں. دیکھیے ہمارے اندر نا بڑا مسکنسیپشن ہے کہ ایک جو لڑکی ہوتی ہے اس کے میل فرینڈز ہو سکتے ہیں. بڑا کول کلچر بنا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں, لڑکے دوست ہو سکتے ہیں, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے, بس اٹس اوکے, بس آپ کے دوست ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آپ اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ جتنا مرضی لڑکوں کو صاف دل کا سمجھ لے گا, اچھا یار میرا دوست ہے, اس کے دل میں ایسی کوئی لسٹفل فیلنگ نہیں ہے میرے لیے, مجھے جو ہے نا وہ بہت رسپیکٹ کرتا ہے, یہ وہ نہیں کرتا. وہ آپ کو رسپیکٹ, اس کے مائنڈ میں آپ کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. آپ جو مرضی, آپ جتنا مرضی دل کو سیٹسفائی کر لو, یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ آپ کو دوست سے کچھ زیادہ ہی سمجھتا ہے, تبھی تو وہ آپ کے ساتھ ان لائن ہے, ان ٹچ ہے. یہ چیز سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. ہم لوگ کے اندر پتہ نہیں, یہ فلمیں ڈرامے دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کول کلچر ہے, کوئی بات نہیں, لڑکا دوست ہو سکتا ہے, اور پھر بھی ہم اچھے مسلمان لڑکی ہو سکتے نہیں. آپ پھر اچھی مسلمان لڑکی نہیں ہو سکتی. یہ ایک الارمنگ سائن ہے آپ کے لیے. آپ کو دور سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایک لڑکی کا لڑکا دوست نہیں ہو سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی کیوں آپ نے رکھنا ہے, کیوں ہے دوست, مجھے یہ بتائیں. آپ کا اللہ نے آپ کو بھائی دیا, نہیں بھی دیا, آپ کا باپ ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کا شوہر ہے, آپ اس کے ساتھ دوستی کریں, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کو لڑکا دوست رکھنے کی ضرورت ہے نہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک اننیسیسری چیز ہے. اس کے بعد ہے کہ ایک لڑکی جو ہے نا وہ obscene نہیں ہو سکتی, ولگر نہیں ہو سکتی, روڈ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ دیکھو آپ اگر obscene ہو, آپ ولگر ہو, آپ اللہ کی حدود سے باہر نکل رہے ہو. آپ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو سرٹن جو ہے نا وہ رولز بتائے ہوئے, سرٹن چیزیں آپ کو کہیں بھی آپ اس سے نکل رہی. کیونکہ ہم نے پہلے کیا چیز پڑھی کہ ایک مسلمان جو ہے نا اس کا پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. تو اللہ کی عبادت میں تو اللہ کے حکم ماننا ہے نا. جب اللہ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ماڈسٹ رکھنا ہے, اپنے آپ کو کور رکھنا ہے, تو آپ ولگر کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ ایک مسلمان لڑکی ہیں, آپ نے جنت میں جانے کی آپ کے اندر خواہش ہے, آپ کا ویژن بڑا ہے, آپ بڑی چیزیں کرنی چاہتی ہے, تو آپ ولگر ہو ہی نہیں سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ obscene ہو, ولگر ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈیول کی ورشپر نہیں ہو سکتی, وہ ڈیول کو فالو کرنے والی نہیں ہو سکتی. کیسے نہیں ہو سکتی؟ کہ دیکھو ایک ہی دل کے اندر نا رحمان اور شیطان اکٹھا نہیں رہ سکتا. اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس دھوکے میں رکھ رہے ہو کہ آپ کے دل میں رحمان بھی رہ سکتا ہے, ایک ٹائم پہ شیطان بھی رہ سکتا ہے, اور آپ جو ہے نا وہ اچھی مسلمان بھی بن سکتی ہیں, اور آپ جو ہے نا وہ جنت میں بھی جا سکتے ہیں, تو پھر یہ بہت بڑا دھوکا ہے جو کہ شیطان نے آپ کو بڑا گلو بتایا ہوا ہے کہ اچھا بھائی اس طرح سے آپ رہ سکتی ہیں, اس طرح سے جو ہے. کائنڈلی آپ میوٹ کر لیں گی پلیز. اس طرح سے آپ رہ سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں ہے, اٹس اوکے جو ہے نا وہ آپ فری مکسنگ کریں, آپ جو ہے نا وہ مطلب لڑکوں کو دوست بنائیں, آپ جو ہے نا وہ لڑکوں کی گیدرنگ میں جائیں, آپ جو ہے نا وہ obscenity پھیلائیں, آپ کچھ کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ہے نا وہ آپ اس طریقے سے رہ سکتی ہیں. یار بار بار کیوں انمیوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ خود کو؟
काइंडली प्लीज। उसके बाद एक और चीज जो कि हमें समझने की जरूरत है कि एक मुसलमान लड़की जो कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखती है, जिसकी रोल मॉडल हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम हो, जिसकी रोल मॉडल हजरत आयशा अलैहिस्सलाम हो, जिसकी रोल मॉडल जो है ना वो ये बड़ी बड़ी हस्तियां हजरत खदीजा हो, ठीक है। तो आपको फिर जो है ना वो आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि आप वीक नहीं हो सकते, आप किसी भी तरह से कमजोर नहीं हो सकती, आप जो है ना वो किसी के गुलाम नहीं हो सकती, क्योंकि गुलाम ही वीक होता है। और गुलाम कौन होता है? जो इस दुनिया के रूल्स का गुलाम होता है, जो सोसाइटी के रूल्स का गुलाम होता है। सोसाइटी कहे कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ, फिर हम हर वक्त, वो लड़की इस खौफ से अपनी जिंदगी नहीं गुजारती कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। वो इस खौफ से अपनी मतलब इस अकीदे से अपनी जिंदगी गुजारती कि अगर मैंने सर्टेन एक्शन किया तो मेरा अल्लाह मुझे क्या कहेगा, मेरा अल्लाह मुझे क्या कहेगा। मैं जो है ना अपनी पूरी जिंदगी अगर गुजारूंगी तो अल्लाह के रूल्स के मुताबिक गुजारूंगी, मुझे लोग क्या कहेंगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे छोटी सी एग्जांपल है कि मतलब हमारे लोग यहाँ पर बड़ी मतलब एक बेवा होती है ना, अगर हमारे इस दौर के अंदर ना उसकी शादी करना इम्पॉसिबल हो जाता है, जबकि हम पीछे देखें, हम जो है ना वो सहाबियात के एग्जाम्पल देखें तो वहां पर बेवा की शादी करना कोई बड़ा मसला था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस दौर में सहाबियात बहुत बोल्ड हुआ करती थी, बड़ी क्लियर हेडेड होती थी, उनको पता होता था कि हमने हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तो ये शादी ब्याह ये उनके लिए मसले होते ही नहीं थे। ये तो हमारे लिए मसले हैं, क्योंकि हमारे विजन छोटे हो गए ना, तो हमारे विजन छोटे हो गए, हमारे मसले भी छोटे हो गए। उनके मसले बड़े बड़े होते थे, ठीक है, जो कि इस्लाम की जंगें होगी, इस्लाम को कैसे फैलाना है, इस्लाम के लिए कैसे मदद काम करना है, ठीक है। उनके मसले बड़े होते थे, इस वजह से बहुत वो मतलब बहुत स्ट्रांग होती थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती थी जिंदगी के हर फील्ड में, वीक नहीं होती थी हमारी तरह कि हम सारी जिंदगी शादी के रोने ही रोते रहे, हम जो है ना वो सारी जिंदगी घर और सोसाइटी के रोने रोते रहे, हम ये रोते रहे कि हम बड़े मजलूम हैं, हम ऐसे हम वैसे, हम उन्हीं रोनों के अंदर जो है ना वो अपनी जिंदगी गुजारते रहे। तो वो उनकी तरह नहीं होती थी, वो जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग और क्लियर हेडेड होती थी, और वो वीक बिल्कुल नहीं होती थी। तो एक मुसलमान लड़की वीक नहीं हो सकती। अगर आप अपने अंदर वीकनेस देख रहे हैं, मतलब कुछ किसी भी लेवल पर आप कहीं भी सोसाइटी के अंदर प्रेशराइज किया जा रहा है और आप सोसाइटी के अंदर जो है ना वो सर झुका रहे हो, दैट मीन्स आप वीक हो, क्योंकि आपने अल्लाह को अपनी जैसे आपको करना चाहिए, अल्लाह के आगे उस तरह से सबमिट नहीं किया जैसे आपको करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक मुस्लिम वुमेन जो है ना वो इलिसिट लव रिलेशनशिप्स नहीं रख सकती। लाइक दोस्त होना तो अलग की बात है ना, आप ना महरम से अपने उस तरह से ताल्लुकात नहीं रख सकते। आप इसको जैसे मर्जी जस्टिफाई कर लें, लेकिन आप उसको उस तरह से नहीं लेके जा सकती कि ठीक है मैं जो है ना वो मुस्लिम वुमेन हूँ और मैं जो है ना वो ये भी कर सकती हूँ। तो ये हमारी गलतफहमी तो हो सकती है, लेकिन जो है ना वो ये हकीकत नहीं हो सकती। इस्लाम इस चीज को किसी भी, जब एक दोस्ती को सपोर्ट नहीं करता तो फिर तो ये बहुत आगे की बात है। यहाँ पे तो आप डिक्लेयर कर रहे हो ओपनली कि हाँ भाई ये हमारा इस तरह की चीज है, हमारा इस तरह का रिलेशनशिप है। तो आपने ये चीज सोचनी है कि ये कुछ चीजें हैं कि मतलब उसके बाद लास्ट वाली चीज है कि लड़की जो है ना एक मुसलमान लड़की, वो इमोरल नहीं हो सकती, वो बद इखलाक नहीं हो सकती। उसको पता होगा कि हाँ भाई हमने जो है ना वो, अगर फॉर एग्जाम्पल उसको कोई ऐसी सिचुएशन पेश आ गई जिसमें उसके साथ जो है ना बड़े बुरे तरीके से पेश आया जा रहा है, फिर भी उसको पता है कि मैंने कैसे उस माहौल के अंदर भी अपने आप को कंपोज रखना है, मैंने बदतमीजी नहीं करनी, मैंने जो है ना वो अगले बंदे को जवाब भी देना है और वो करारा टिका के जवाब देना है, लेकिन मैंने बदतमीजी नहीं करनी, मैंने सर्टन हदूद हैं जिनको पार नहीं करना। क्योंकि देखो एक जो मुसलमान लड़की होती है ना उसकी जुबान वल्गर नहीं होती, उसकी जुबान बड़ी साफ होती है, उसकी जुबान बड़ी क्लियर होती है, ठीक है। तो ये कुछ साइंस हैं जो कि आपको देखने चाहिए, अगर आपके अंदर हैं तो आपने उनको रिमूव करना है। और रिमूव करके आपको फिर अगर आपके अंदर है ना तो आपने ये समझ जाना है कि फिर मैं वुमेन ऑफ पैराडाइज जो है ना उसके रास्ते में जो है ना वो रोड़े अटका रही हूँ, मैं अपनी जो जन्नत का रास्ता है ना उसको खराब कर रही हूँ, मैं जो है ना वो उस मंजिल की तरफ नहीं जा रही, मैं भटक रही हूँ, मैं जो है ना वो जहन्नुम की तरफ जा रही हूँ। और ये बड़ा हमें ना इस चीज को फेस करना पड़ेगा। हम फेस नहीं करते, हम कहते हैं देख लेंगे, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, ऐसा नहीं है, हमें अमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अमाल की बुनियाद पे जो है ना वो अपने सर्टन चीजों को रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ बातों से ही चीजों को कर लेंगे। हमारे अंदर ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि ठीक है यार देखी जाएगी जो भी होगा। जैसे वो इकबाल का शेर है ना कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। कि हम जो है ना वो क्या करते हैं कि हम कहते हैं इश्क हमारा बहुत है अल्लाह का, हम बहुत प्यार करते हैं अल्लाह से बहुत ज्यादा, तो बस इतना बहुत है तो हम इससे ही काम चला लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ फैक्ट्स को डेयरिंग हो कि उसको जो है ना वो कबूल करना पड़ेगा और उसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम तभी खत्म होगी ना जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मेरे अंदर ये मसला है और मुझे खत्म करना है, मुझे एफर्ट करनी है, ठीक है। अब हमने ये भी देख लिया कि जो है ना वो औरत को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है।
اور اس کے بعد کون سی چیزیں ہیں. اچھا میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے تو آپ لوگ پلیز دوبارہ جوائن کر لیجیے گا تھوڑی دیر. ٹھیک ہے. اوکے تو رولز آف سوشلائزنگ. اچھا ہم نے ابھی تک یہ پڑھ لیا کہ اچھا آپ کے جو ہے نا وہ عورتوں کے مسائل کیا ہیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم کون سی چیزیں ہمارے اندر ہوں تو پھر ہم سمجھ جائیں کہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے, مطلب کلیئر کٹ اپنا مائنڈ بنا لیں, کیونکہ قربانی دینی پڑے گی. دیکھو ہم غزوات تو نہیں لڑی, ہم جہاد تو نہیں کری, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم نہیں کر سکتے, میں کہتی ہوں یہ کیڑے مکوڑوں والے مسئلے ہیں, کیڑے مکوڑے والے لٹرلی. اگر ہمارا ویژن بڑا ہونا تو یہ مسئلے ہمارے لیے مسئلے ہوں ہی نہ. پہلے تو ہمیں یہ شرم کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں. ہم ایک مسلمان عورت ہے جو کہ بڑی ڈگنیفائڈ ہوتی ہے, جو بہت اپنے کردار میں بڑی ہوتی ہے, تو اس کے اندر یہ مسئلے نہیں ہونے چاہیے, اس کے مسئلے بھی اسی طرح بڑے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ رولز آف سوشلائزنگ فار مسلم وومن. اب سوشلائز تو ظاہر بات ہے ہمیں کرنا پڑے گا. اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ جو ہے نا وہ آپ نے گھروں کے اندر بند ہو کے رہ جانا. ٹھیک ہے, اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی باہر جا کے کام نہیں کر سکتی, آپ اپنا کیریئر پرسو نہیں کر سکتی. اسلام نے تو ہمیں کبھی بھی ریسٹرکٹ نہیں کیا ان چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو پھر جب ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے سوشلائز کرنا ہے اور آپ پر ایک سرٹن اللہ نے لمیٹیشنز بھی لگائی ہوئی ہیں, تو پھر آپ نے بیہیو کیسے کرنا ہے پبلک میں. آپ جو ہے نا وہ جیسے آج کل بڑا وہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے گروپس بنانے کا, اس میں میل اور فیمیل سارے اکٹھے ہوتے ہیں, پھر آپ نے میل سے بات کرنی پڑ جاتی ہے, تو آپ نے کون سی حدود کو جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے اور کس حد تک کرنا ہے, یہ چیز بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہم نے جو ہمارا پہلا رول ہے وہ یہ جس کے لیے ہمیں قرآن پاک گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے نا اپنی وائس کو بنا کے بات نہیں کرنی, لائک سافٹ لہجے میں بات نہیں کرنی, کہ ایسے جیسے بڑا شیرینی لہجہ بنا کے بات نہیں کرنی, کہ اگر آپ کسی سے بات کریں تو لیورنگ انداز میں بات نہیں کرنی کہ بہت سافٹلی آپ بات کریں. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ نے بدتمیز ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, ایک لائن ہوتی ہے بدتمیز ہونے کے بیچ میں اور اپنے آواز کو جو ہے نا وہ چینج کر کے لیورنگ انداز میں کرنے کی. ایک مطلب آپ کا ایک متوسط لہجہ ہونا چاہیے جس میں روب ہو, جس سے اگلے بندے کو کوئی غلط میسج نہ جائے. ٹھیک ہے, اس کے آپ کو ایسی بات کرنی ہے کہ اگلے بندے کو لگے کہ ہاں بھائی یہ بڑی بڑی سیدھی بڑی کلیئر ہیڈڈ بندی ہے, اور اگر اس کو میں چھیڑوں گا نا تو میں اپنے لیے مسئلہ کھڑا کر لوں گا. ٹھیک ہے, ایسے سائنس دینے ہیں آپ نے, ایسے بات کرنی ہے کہ اگلے بندے کو پتہ لگے کہ میں کسی ایسی لڑکی سے بات کر رہا ہوں جس کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے, جب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ صحابیات کو پڑھو گے نا, آپ چیزوں کو اس ڈیپتھ کے اندر دیکھو گے نا, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیسے بات کرنا ہے. میں یہاں پہ اگر میں ایکسپلین بھی کروں گی نا, میں وہ لہجہ بنا کر بھی بتاؤں گی نا, تو آپ کو پھر سمجھ, جیسے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ مطلب جب بات کری ہوتی ہیں آپ بہت روڈ ہیں, آپ بہت سخت ہیں, اور یہ وہ آپ مطلب اس طرح مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پبلک میں ایسی ہوتی ہیں, پرائیویٹ میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ کہ مجھے پتا ہے کہ پبلک کے اندر ہمیں میل سے بھی ڈیل کرنا پڑتا ہے, تو ہمیں اپنا لہجہ بڑا اسٹریٹ رکھنا ہے, بڑا سیدھا رکھنا ہے کہ سامنے والے کو کوئی غلط مطلب نہ جائے کسی بھی سینس میں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا سامنے والے کے دل میں کیا ہے, سامنے والا دل کے اندر کتنی بیماری رکھتا ہے. اگر ہم کوئی چھوڑی لیورنگ بات کرتے ہیں تو اگلا بندہ اس کو کس سینس میں لے کے جاتا ہے ہمیں نہیں پتا, ہم دلوں کے حال نہیں جانتے. تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احتیاطی تدابیر دی ہے ہمیں اس کو جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے. جیسے وہ والی بات ہے نا کہ آپ بیماری میں پڑنے کے بعد دوائیاں کھانے سے اچھا آپ پہلے احتیاطی تدابیر کر لو, جو کہ آلریڈی اللہ نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے لیورنگ انداز میں بات نہیں کرنی تو آپ نے کیسے کرنی ہے؟ آپ نے آنریبل مینر کے اندر بات کرنی ہے, آپ نے اوفینڈ نہیں کرنا سامنے والے کو, آپ نے ایک تمیز سے بات کرنی ہے, لیکن اپنے لہجے کو بڑا سخت اور اسٹریٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, رول نمبر 1 تو یہ ہو گیا کہ آپ نے بات جو ہے نا وہ بڑے لیورنگ انداز میں نہیں کرنی, سافٹلی بڑی آواز بنا کے کہ مطلب بڑا وہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا لہجہ چینج کر دینا, وہ نہیں کرنی. جیسے آج کل کی لڑکیاں بہت کرتی ہیں, میں نے بہت دیکھا ہے لڑکیوں کو, لائک مطلب اپنا ایکسنٹ ہی بدل دیتی ہیں, اور جب نارملی بات کر رہی ہوتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں مطلب یہ کیا, بالکل ہی 90 ڈگری کا شفٹ آ جاتا ہے. بس آپ نے بات کرنی ہے اسٹریٹ ٹو دی پوائنٹ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا پہلا رول ہے. سیکنڈ ون آگے کر دیں پلیز. اوکے, اس کے بعد آپ نے میل سے جوکنگ نہیں کرنی, بلا وجہ ان سے ہنسنا نہیں ہے, بلا وجہ سے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ وہ مطلب بلا وجہ فری نہیں ہونا نا, کوئی ریزن ہو, مطلب آپ ایسی جوکس مارے, کیوں مارے ہیں بھی, کون ہے وہ آپ کا, کوئی بھی نہیں ہے نا, نہ تو آپ کا شوہر ہے, نہ بھائی ہے, نہ باپ ہے, کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ کو ڈگنیفائڈ انداز میں بات کرنی ہے, آپ کو بلا وجہ جوکنگ نہیں کرنی. یہ تو وہی والی بات ہوگی آپ اس سے ہنس رہے ہو, کھیل رہے ہو,
وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ بندی مجھ پہ انٹرسٹڈ ہے یا مجھے گرین سگنل دے رہی ہے یا مجھے کسی بے شک آپ جو ہے نا وہ بچپنے میں کر رہی ہیں، اگلے بندے کو تو یہی سائن جائے گا نا کہ وہ تو کسی اور ہی لہجے میں لے گا کہ اچھا جی یہ بے شک وہ فری ہونے کی کوشش بھی کرے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ جو ہے نا وومن آف پیراڈائز ہو، آپ نے کیسے بہیو کرنا ہے، کون سی چیز ہے جو آپ نے نہیں کرنی، جو اللہ نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے لیے تو نہیں جینا، آپ تو اللہ کے لیے اس دنیا میں آئی ہو نا، اور اللہ کے نظام کے لیے لڑ مر کے آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، اور آپ کا جو ہے نا وہ آخری ٹھکانہ بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ ہماری منزل وہ ہے تو رستے میں سر کھپا کھپا کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈی ٹریک کرنے کا فائدہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے جب بات کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے اس طرح سے بات نہیں کرنی، لسٹ فل مینر میں جو ہے نا وہ بات نہیں کرنی اگلے سامنے انسان سے، چاہے وہ انسان آپ کو کتنا بھی اچھا لگ رہا ہے، چاہے وہ انسان جیسا مرضی ہو، آپ نے سرٹن جو ہے نا وہ چیزیں پھلانگنی نہیں ہے۔ جیسے میری ٹیچر نے مجھے کہا تھا جب میں 10th میں تھی تو ہمارا لاسٹ ڈے تھا، تو ٹیچر نے کہا تھا کہ ہماری پوری کلاس بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کا کریکٹر